من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الملک۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے آگے جو صورتیں ہیں سورہ ملک سے آگے وہ تقریباً ساری مکی صورتیں ہیں، بعض بیچ بیچ میں کچھ مدنی صورتیں بھی آ رہی ہیں، لیکن یہ اکثر و بیشتر صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں۔ یعنی یہاں سے آپ جائیں گے سورہ قیامت تک، پھر آگے جا کے یعنی اس کے بعد کی جو صورت ہے وہ مدنی آئے گی۔ سورہ انسان بھی اس کو کہتے ہیں، حل اتی علی الانسان حین من الدہر، سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں اس کو، وہ آگے جا کے مدنی صورت آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پھر مکی صورتیں چلتی ہیں آگے تک، تو تقریباً آخر تک جب آپ جائیں گے تو اس میں مدنی صورتیں بہت کم ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور مکی صورتوں کے بارے میں آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ان کے جو مضامین ہیں وہ بنیادی طور پر ایک جیسے مضامین ہیں۔ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد کی بات ہوتی ہے، جس میں توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، جس میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ رزق دینے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موت دینے والی ہے، ٹھیک ہے نا، بیماری صحت دینے والی ہے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان تمام صفات کو اللہ ہی کے لیے خاص کیا جاتا ہے، اسی کو توحید کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد رسالت ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، آپ سے گزشتہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ جو احکامات لے کے آئے وہ سب کو ماننا، یہ رسالت کہلاتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز آخرت ہے، جس میں آخرت میں سارے احوال ہیں، یعنی مرنا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت کا قیام ہے، جنت اور جہنم ہے، ٹھیک ہے نا، حساب و کتاب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے حالات جو ہیں وہ بیان ہوتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں مکی صورتوں کے اندر، توحید، رسالت اور آخرت، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم پڑھیں گے اس کو، سورۃ الملک کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، تبارک برکت والی ہے یا بابرکت ہے، الذی وہ ذات، بیدہ الملک کہ جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں بادشاہت ہے، ساری بادشاہت جس کے قبضے میں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، الذی وہ ذات، خلق الموت جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ یعنی اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ تمہارا امتحان ہو جائے کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، الغفور بخشش کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی معاف کرنے والا ہے۔ الذی وہ ذات، خلق سبع سماوات جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، طباقاً اوپر نیچے، طباقاً کا معنی تیبتے، ٹھیک ہے نا، جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اوپر تلے یا تیبتے، ما ترا فی خلق الرحمن، ما ترا تم نہیں دیکھو گے، فی خلق الرحمن یہ رحمان کی اس تخلیق میں، من تفاوت کوئی نقص، تفاوت کوئی نقص، کوئی خلل، کوئی خرابی، کوئی کجی تم نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر، پس تم لوٹاؤ نگاہوں کو، یعنی تم دوبارہ نظریں ڈالو، دوبارہ دیکھو آسمانوں کو، دوبارہ دیکھو، حل ترا من فطور، حل ترا کیا تم دیکھتے ہو، من فطور کوئی شگاف، کوئی رخنا، کوئی خرابی۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر تم دوبارہ نگاہیں ڈالو، بار بار ڈالو، بار بار آسمان کی طرف دیکھو، بار بار اس میں کوئی نقصان نکالنے کی کوشش کرو، نہیں نکال سکتے۔ ینقلب الیک البصر، لوٹ آئے گی تیری طرف تیری نگاہ، خاسئا ذلیل ہو کر، عاجز ہو کر، وہو حسیر اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ تو بڑے غور سے دیکھو اللہ کی تخلیق میں، کوئی کجیاں کمیاں نکالنے کی بڑی کوشش کر لو، کچھ بھی نہیں نکلے گا، ہاں۔ تو اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور تحقیق ہم نے مزین کیا، زینت بخشی دنیا کے آسمان کو، بِمَصَابِیحَ چراغوں کے ساتھ، مراد سے ستارے، سورج، چاند وغیرہ، وَجَعَلْنَاهَا اور ہم نے ان کو بنایا، ان ستاروں کو، رجوماً مارنے کی چیز، للشیاطین شیاطین کو۔ آپ کو پتہ ہے شیاطین جو ہیں اوپر پہلے جاتے تھے اور وہ
فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، جو فرشتے ان کو ستارے مارتے تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے، شیاطین کے لیے، عذاب السعیر، جلنے کا عذاب، یعنی ہم نے قریب والے آسمان، یہ جو کہا سما دنیا قریب والا آسمان، یہ دنیا والا آسمان، ہم اس کو دنیا کا آسمان کہتے ہیں کہ دنیا قریب ہے، اس کو چراغوں یعنی ستاروں سے کیا کیا، مزین کیا، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطان کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ہم نے شیاطین کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، بِرَبِّهِمْ، اپنے رب کا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی رب کی توحید کا انکار کیا، ان لوگوں کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ، مسیر تو لوٹنے کی جگہ ٹھکانہ۔ اذا القوا فیہا، جب ان کو ڈالا جائے گا اس جہنم میں، سمعوا لہا، تو وہ سنیں گے اس کے واسطے، شہیقاً، چلانا، وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، یعنی جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آوازیں سنیں گے، جیسے آپ دیکھیں نا کوئی سمندر میں جائیں تو سمندر کی آواز ہوتی ہے، رات کے وقت جا کے سنیں اس کو، تو جب لہریں اٹھتی ہیں تو کیسے خوفناک آواز آتی ہے تنہائی میں، اگر آپ اس کو سنیں تو اسی طرح جو جہنم ہے اس کی بھی جو اس کے اندر جو عذاب یعنی آگ ہے، ٹھیک ہے نا، اس آگ کی جو موجیں ہوں گی ان کا بھی بڑا شور ہوگا، خوفناک شور ہوگا، جوش مارتے ہوں گے وہ۔ یہ فرمایا کہ جب ان کو ڈالا جائے گا ان کافروں کو جہنم کے اندر تو اس کی بڑی زور کی آوازیں ہوں گی، اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوں گی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے، من الغیظ، غضب سے، غصے سے، ہاں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے غصے سے پھٹ جائے گی وہ۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی بھی اس کے اندر ڈالی جائے گی کوئی ایک جماعت، کوئی ایک گروہ، فوج کا معنی فوج یعنی لوگوں کی ایک جماعت، گروہ، سألہم خزنتہا، تو ان سے جہنم کا داروغہ پوچھے گا، خزنتہا جہنم کا داروغہ، چوکیدار بڑا، اس کا نام ہے مالک، ٹھیک ہے، مالک پوچھے گا ان سے، اور یہ پوچھنا ڈانٹ کے طور پہ ہوگا، کیا پوچھے گا، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تم کو سمجھایا نہیں تھا کہ اللہ کو مانو، اللہ کے احکامات مانو، قالو، وہ کہیں گے جہنمی، بلا، کیوں نہیں آیا تھا ہمارے پاس، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، تو ہم نے اس کو جٹلایا، وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، کہ اللہ نے نہیں اتاری کوئی چیز، ان انتم، تم نہیں ہو، الا فی غلال کبیر، مگر بڑی گمراہی میں، یعنی نبی تو ہمارے پاس آئے لیکن ہم نے نبی کو جٹلایا، اور ہم نے اس کو کہا کہ تم بڑی غلطی میں پڑے ہو، تمہاری باتیں ٹھیک نہیں ہیں، ہاں یہ کہا کرتے تھے ہم۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، لو کننا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم سنتے، او ناقل، یا سمجھتے، کاش کہ ہم انبیاء کی باتوں کو سنتے، سمجھ لیتے، مان لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے دوزخ والوں میں سے، فاعترفوا بذنبہم، پس وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا، فسحقاً، تو لعنت ہے، دوری ہوگی، لاصحاب السعیر، دوزخ والوں کے لیے، دوزخ والوں کے لیے لعنت اور دوری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، غیب، غائبانہ طور پر، بن دیکھے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے، واسروا قولکم، اور تم چپکے سے کرو اپنی بات چپکے سے کرو، چھپاؤ، اوجہروا بہ، یا ظاہر کر کے کرو، انہو، بے شک وہ اللہ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے رازوں کو، سینوں کے اندر، دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو اللہ جانتا ہے، تم چھپ کے بات کرو یا ظاہر کر کے کرو، اس کو سب معلوم ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا، الا یعلم، کیا نہیں جانے گا، من، وہ، خلق، جس نے پیدا کیا، یعنی کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، جس اللہ نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا، اسی کو تو سارا علم ہے، وہ اللطیف الخبیر، اور بڑا باریک بین ہے، الخبیر، اور پوری طرح باخبر ہے، والذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض ذلولا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بنایا فرش، ذلولن کا معنی تابع فرش، فمشو، پس تم چلو، فی مناکبہا، اس زمین کے اطراف میں، زمین کے اطراف میں چلو پھرو، اس اللہ نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، تو تم اس زمین کے رستوں پر چلو، اور کیا کرو،
وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ جو اللہ نے تم کو دیا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے پاس ہی دوبارہ جانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا بے خوف ہو گئے تم، من اس سے، فی السماء جو آسمان میں ہے، أَأَمِنْتُم کیا ہو گئے، کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے کہ جو کہ آسمان میں ہے، یعنی وہ ذات جو آسمان اور زمین کے اندر اپنا تصرف رکھتا ہے، اس سے تم بے خوف ہو گئے، یعنی اللہ سے بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ یخسف بکم الارض، یہ کہ وہ تم کو زمین میں دسا دے، فاذا ہی تمور، پس وہ اچانک زمین کیا ہو جائے، تھر تھرانے لگے، الٹ پلٹ ہو جائے، زلزلہ آ جائے اللہ کے حکم سے، کدھر جاؤ گے کدھر بھاگو گے؟ تو کیا تم اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے خوف پاتے ہو؟ یعنی اگر تم اعمال صالحہ نہیں کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، تو کیا تمہیں اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل کر دے؟ ام امن تم من فی السماء، کیا بے خوف ہو گئے تم کس سے، من فی السماء اس سے جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ ان یرسل علیکم حاسبا، یہ کہ وہ تم پر بھیجے حاسبا پتھروں کی بارش، فستعلمون کیف نذیر، بس القریب تم جان لوگے کیسا تھا ڈراوا میرا، نذیری ہے اصل میں، نذیری یا حذف ہو گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو معمون نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہیں تو تمہیں کسی بھی طریقے سے پکڑ سکتے ہیں، زمین کو حکم دیں گے الٹ پلٹ جائے گی، زلزلہ آ جائے گا، سب کچھ کیا ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پتھروں کی بارش کر دیں گے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق جٹلایا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو کیسی ہوئی میری پکڑ، کیسی ہوئی میری پکڑ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بھئی میں نے پہلے بھی لوگوں کو پکڑا ہے، میں نے پہلے بھی لوگوں کو پکڑا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اب بھی میں کیا کر لوں گا، پکڑ لوں گا، جیسے پہلی اقوام آئیں اور پہلی قومیں آئیں اور انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو اس کے اوپر عذاب آیا، پکڑا ہم نے۔ اولم یروا الی الطیر، کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الطیر پرندوں کی طرف، فوقہم جو ان کے اوپر ہے، صافات صف بستہ، کہ یہ اپنے اوپر فرشتے اس کو نہیں دیکھتے پرندوں کو کیسے سب باندھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وَيَقْبِضْنَ، اور وہ سمیٹ لیتے ہیں، مَا يُمْسِكُهُنَّ، یعنی یہ پرندے جو ہیں اپنے بازوؤں کو کیا کر لیتے ہیں جی، پل پہ پھیلا دیتے ہیں، اڑتے پھرتے ہیں، اور کبھی پھر سمیٹ لیتے ہیں اور ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو اپنے اوپر کہ وہ صف بستہ ہیں، وَيَقْبِضْنَ، اور سمیٹ لیتے ہیں، مطلب کبھی اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، کبھی سمیٹ لیتے ہیں، ہوا کے اندر اڑ رہے ہیں، تو یہ ہوا کے اندر رکے ہوئے جو ہیں اس کو کس نے روکا، اللہ نے روکا ہے، مَا يُمْسِكُهُنَّ، ان کو نہیں تھامتا، إِلَّا الرَّحْمَٰنُ، مگر رحمان، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو تھامے ہوئے، اس وجہ سے وہ گرتے نہیں ہیں۔ امن هذا الذی، یا کون ہے وہ، الذی جو، هو جند لکم، کہ وہ لشکر ہو تمہارا، ینصرکم جو تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، رحمان کے سوا، کیا کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں۔ ام من ھذا الذی یرزقکم، یا کون ہے وہ جو تم کو رزق دیتا ہے، ان یا رزق دے گا، ان امسک رزقا، اگر وہ اللہ تھام لے، روک لے اپنا رزق، اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو کون تمہیں رزق دے سکتے؟ بل لجو فی عتو و نفور، بل لجو بلکہ وہ لوگ اڑے ہوئے ہیں، فی عتو سرکشی میں، و نفور اور بھاگنے میں، یہ لوگ کیا ہیں، اڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، کس چیز کے اوپر، سرکشی بھی کر رہے ہیں اور پھر بھی بھاگ رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتلا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کے مقابلے میں۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ، کیا بھلا وہ شخص، من یمشی جو چلتا ہے، مکبن کیا سرنگوں ہو کر، سر کو جھکا کر، علی وجہی اپنے چہرے پر، اہدا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، ہم من یمشی یا وہ جو چلتا ہے، سویجن سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ یعنی یہ فرمایا کہ وہ جو کافر ہے اس کے بارے میں ذرا سوچو کہ جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو، ہاں جی، وہ منظر مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا وہ شخص جو سیدھا چل رہا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو گمراہی پہ چل رہا ہے وہ زیادہ ہدایت پہ نہیں ہے، جو ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے وہ سیدھی راستے پہ چل رہا ہے، وہ زیادہ منزل تک پہنچے گا۔
بول آپ کہہ دیجئے هو الذی انشأکم، وہ ذات ہے اللہ جس نے پیدا کیا تم کو، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں، والافئدہ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، کتنا تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو، یعنی تم اللہ کا شکر بہت کم ادا کرتے ہو، نعمتیں بہت ہیں، شکر کم ہے۔ بول آپ کہہ دیجئے هو الذی ذرأکم فی الارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے پھیلایا تم کو فی الارض، زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، ویقولون متی ھذا الوعد، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ، یعنی جو تم نے وعدہ کیا ہے قیامت کا، عذاب کا، وہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وعدہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ بول آپ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ تعین تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون کب ہوگا وہ۔ وانما انا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر نذیر ڈرانے والا، مبین کھلا، میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں، بس میرا تو یہی کام ہے۔ فلما رأوہ زلفا، پھر جب رأوہ وہ دیکھ لیں گے اس کو، زلفتاً نزدیک، یعنی جب وہ عذاب آئے گا، قریب ہو جائے گا، وہ دیکھیں گے اس کو، سیئت تو بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین، ان لوگوں کے چہرے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، چہرے بگڑ جائیں گے، ان کے کالے ہو جائیں گے، زرد ہو جائیں گے، وقیل، ان سے کہا جائے گا ھذا الذی، یہ ہے وہ چیز، کنتم به تدعون، جس کا تم تقاضا کیا کرتے تھے، جس کو تم پکارتے تھے، جن کو تم بلاتے تھے، وہ آ گئی۔ قل آپ کہہ دیجئے ارأیتم، تو کیا تم نے دیکھا ہے، ان اہلکنی اللہ، کہ اگر اللہ مجھ کو ہلاک کر دے، ومن معی، اور اس کو جو میرے ساتھ ہے، او رحمنا، یا میرے اوپر رحم کر دے، فمن یجیر الکافرین، بس کون ہے جو پناہ دے گا کافروں کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، یعنی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر خدا تعالیٰ مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحمت فرما دے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کافروں کے تو کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے هو الرحمن آمنا، وہی رحمان ہے، آمنا بھی، ہم ایمان لائے ہیں اس پر، علیہ توکلنا، اسی کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے، فستعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، من هو فی ضلال مبین، کون ہے وہ کھلی گمراہی میں۔ قل آپ کہہ دیجئے ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے تمہارا پانی خشک، اگر اللہ تمہاری زمین کا پانی خشک کر دے، پانی نیچے چلا جائے، فمن یأتیکم، تو کون ہے جو لے کے آئے گا، بماء معین، بہتا ہوا پانی، یہ جو پانی تم کنویں سے نکال کے پیتے ہو، اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہو، یہ اللہ کے حکم سے اوپر ہے، اگر اللہ اس کو خشک کر دے، نیچے لے جائے، مزید گہرا کر دے، تو کون تم یہ پانی واپس لا سکتے؟ یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، اس ذات کی ہیں، جب اس ذات نے اتنی نعمتیں کی ہیں، اتنے انعامات کیے ہیں، تو پھر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے، اس کا حکم ماننا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا سورۃ الملک کے بارے میں؟ کوئی سوال ہے؟ یہ جو ترجمہ ہم نے کیا اس میں کوئی کسی کا کوئی سوال ہے؟ اللہ، نہیں استاد جی، کوئی ابھی تو نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے کام یہ کرنا ہے کہ ابھی جو اگلی صورتیں نا تقسیم کر دینی ہے، اب نے کل سے پھر آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، کیونکہ اب تو یہ ختم ہو گیا تقریباً۔ جس طریقے سے میں نے ترجمہ کیا آج یا پہلے بھی کرتا رہوں، تو اس ترتیب کو آپ نے فالو کرنا ہے، ایک ایک صورت آج آپ تقسیم کر دیں، روز ہم ایک ایک صورت پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ختم کرنا ہے رمضان میں، اس کو ختم کرنا جو باقی ہے، ٹھیک ہے جی؟ رمضان کے بعد ہماری اصولی تفسیر کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، پھر ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے، تو بس یہ آپ میں سے کوئی تقسیم کر کے مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔